میں ہوں فرا اقرار، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ جب میں نے کریئر کا آغاز کیا تو میں نے کافی کم عمری سے آغاز کیا، جب میں پڑھائی کرتی تھی۔ پی ٹی وی کے کچھ پروگرامز میں نے ہوسٹ کیے، 14 اگست پر، 6 ستمبر پر یا عید کے موقعوں پر جو اسپیشل ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں وہ بھی۔ جو بھی میں نے کام کرنا ہو، جو بھی میرے دماغ میں آئیڈیا ہو، چاہے وہ میں کر سکوں یا نہ کر سکوں، را ہو، وہ میں بالکل ان کو بتاتی ہوں، ڈسکس کرتی ہوں، اور ان کو یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے۔ ان ریئل لائف وہ بہت ہمبل ہیں، آپ ان سے کبھی ملیں گے تو بہت پولائٹ ہیں، اور اسکرین پہ تو انسان ظاہر ہے وہ ان کا کام ہے، اور جس طریقے کا کام ہے وہاں ایسا انسان ہائپر ہو ہی جاتا ہے۔ ابھی تو وہ ایک اور ماشاءاللہ نوجوانوں کی کیمپین میں لگے ہیں، ان کو کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ نیوز الرٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بدر جاوید۔ اور ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر ان کے کریئر کی بات کی جائے، اگر ان کے پروفیشن کی بات کی جائے تو بائی پروفیشن یہ ایک نیوز پریزنٹر تھیں، اور ہوسٹنگ کی انہوں نے بہت سے چینلز میں انہوں نے ہوسٹنگ کی، بہت سے پروگرام ہوسٹ کیے، نیوز ہوسٹنگ کرتی رہیں، اور اس کے بعد ان کے بہت سے ایسے کام ہیں جو اب یہ سٹارٹ کر چکی ہیں۔ میں نہیں بتاؤں گا، ہم پوچھیں گے ان کی زبانی۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں فرا آپی۔ میں ان کو ویسے فرا آپی کہتا ہوں، لیکن ان کو دنیا فرا اقرار کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرا آپی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل بڑی مصروف ہیں، اسکرین سے آؤٹ ہیں، کر کیا رہی ہیں آپ؟ ایک تو سرکل آف کیئر ہے، جو میں کچھ ایک ذاتی میرے دل کے بڑے قریب پروجیکٹ ہے جو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنے والد صاحب کو، اور اس پروجیکٹ میں ہم خواتین کے لیے کچھ ورک شاپس کرواتے ہیں، کنونشنز کرواتے ہیں، اس میں ان کو اسکل تھوڑی بہت سکھائی جاتی ہے، پھر ساتھ ساتھ گھر سے وہ بزنس کیسے کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے کیسے پیسے کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ سکھاتے ہیں۔ پھر اور بہت سے مختلف ایونٹس ہیں جہاں پر جا کر خواتین سے ایک کنیکٹ بھی کرتے ہیں ہم، اور جو کچھ ہم نے زندگی سے سیکھا ان کو بتاتے ہیں، اور تھوڑا بہت کہیں جہاں گائیڈ کر سکیں وہ کر رہی ہوں، اور لائف کوچنگ بھی اب میں کر رہی ہوں۔ جی، کہیں نہ کہیں انسان اسٹک ہو جاتا ہے نا، تو کسی سے جب بات کر کے کہہ کے، جو وہ دوستوں سے بھی نہیں کہنا چاہتا، جو وہ رشتہ داروں سے بھی نہیں کہنا چاہتا، گھر والوں سے تو ویسے ہی ہم بہت کچھ کہہ نہیں پاتے نا، تو پریشرز اتنے بلڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، اور مینٹل ہیلتھ جب متاثر ہوتی ہے پھر فزیکل ہیلتھ اور آپ کے ریلیشن شپس، آپ کی زندگی سب متاثر ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت سے لوگوں کو فرق پڑ رہا تھا جب مجھ سے گفتگو کرتے تھے، تو پھر میں نے کہا وائی ناٹ۔ اور کوئی بہت ہم نے جیسے کہ نارملی ہوتے ہیں اس کی آپ سمجھے فی اسٹرکچر، وہ بھی بہت ایسا نہیں ہے، ایک نامنل سا رکھا ہے، اور ادھر سے جو فنڈز آتے ہیں وہ سارے کے سارے سرکل آف کیئر کی طرف میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو آپ ہی مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا آپ کی لائف میں، کس طرح سے آپ اتنی ہمبل اور اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ، اور اقرار بھائی بالکل دبنگ آتی ہیں اور اسکرین پہ نظر آتے ہیں ہمیں، تو یہ کیسے مطلب آپ نے شروع کیا؟ اقرار جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جس طرز کا کام کرتے ہیں نا، وہاں پر بڑا اسٹرانگ ہونا آپ کو پڑتا ہے، پھر جیسے جیسے آپ چیزیں دیکھتے ہیں پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ بہتر کرنا ہے مجھے، تو وہ رسپانسبلٹی بھی ان پر بہت زیادہ آتی ہے۔ ابھی تو وہ ایک اور ماشاءاللہ نوجوانوں کی کیمپین میں لگے ہیں، تو ویسے ان ریئل لائف وہ بہت ہمبل ہیں، آپ ان سے کبھی ملیں گے تو بہت پولائٹ ہیں، اور اسکرین پہ تو انسان ظاہر ہے وہ ان کا کام ہے، اور جس طریقے کا کام ہے وہاں ایسا انسان ہائپر ہو ہی جاتا ہے۔ اور جہاں تک میری بات ہے تو یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کے امپتھی جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہوتی ہے، اور بچپن سے میں نے اپنی والدہ کو بھی دیکھا کہ وہ بہت کرتی تھی، آس پاس لوگ جہاں کوئی مشکل میں ہے ان کی بہت مدد کرنا، میرے والد صاحب بھی لوگوں کے بہت سے کام کروا دیتے تھے، اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن ظاہر ہے انہی والدین کے جینس ہمارے اندر ہیں، وہ جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں احساس زیادہ مضبوط ہو رہا ہے کہ پھر جب میں پروگرام کرتی تھی، میں جاتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ لوگ کتنے تکلیف میں ہیں، کتنی پریشانی میں ہیں، اور ہم وہ چیز جس کی پریشانی لینا بنتا ہی نہیں ہے وہ بھی ہم سوچ سوچ کے نا اسٹریس لے رہے ہیں، انگزائٹی میں آ رہے ہیں۔ تو جب یہ جو کال ہے حضرت علی کا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تو کتنا خوبصورت ہے کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی تکلیف، اپنی پریشانی، اپنی مشکل بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سروائیو کر سکتے تو میں کیوں نہیں۔ اقرار بھائی کی کتنی سپورٹ رہتی ہے آپ کو؟ سب کچھ شیئر کرتی ہیں ان کے ساتھ جیسے آپ اسکرین پہ کر رہی ہوتی ہیں، یا کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ جو بھی میں نے کام کرنا ہو، جو بھی میرے دماغ میں آئیڈیا ہو، چاہے وہ میں کر سکوں یا نہ کر سکوں، را ہو، وہ میں بالکل ان کو بتاتی ہوں، ڈسکس کرتی ہوں، اور ان کو یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے۔
تو کبھی ان کی طرف سے یہ نہیں ہوا. دیکھیے میں پروفیشنلی بھی کام کرتی رہی, اپنی مرضی سے میں نے کوئٹ کیا, اپنی مرضی سے میں نے سوشل میڈیا شروع کیا, پھر اپنی مرضی سے ابھی میں سرکل آف کیئر کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنا یہ جو لائف کوچنگ والا شروع کیا. ان کو کس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. بالکل ظاہری بات ہے کہ خواتین کا امپاورڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ ایک اچھی مثال بھی ہے باقی لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ کے گھر سے آپ کو والد کی سپورٹ ہو, بھائی کی سپورٹ ہو, اور اس کے بعد ظاہر ہے اگلے گھر جانا ہے شوہر کی سپورٹ ہو, تو خاتون کا کانفیڈنس ہی الگ ہوتا ہے. آپ نے کن مسائل کا سامنا کیا اور کتنا مضبوط رہی ان مسائل کو دیکھتے ہوئے؟ بہت شروع میں بدر ایسا ہوا کہ جب میں نے کریئر کا آغاز کیا تو میں نے کافی کم عمری سے آغاز کیا, جب میں پڑھائی کرتی تھی. ساتھ ہی میں نے کام بھی شروع کر دیا, کیونکہ ظاہر ہے میں چاہتی تھی میں اپنے ماں باپ کے اوپر دنیا ٹی وی سے آپ نے اپنا کریئر کا آغاز کیا تھا. جی جو باقاعدہ نیوز شروع کی تھی, اس سے پہلے میں فری لانس بھی کرتی تھی. جب میں اسٹوڈنٹ تھی, پی ٹی وی کے کچھ پروگرامس میں نے ہوسٹ کیے, 14 اگست پر, 6 ستمبر پر, یا عید کے موقعوں پر جو اسپیشل ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں وہ بھی. تو اس وقت میں نا کچھ ساتھی کہا کرتے تھے کہ تم اتنی چھوٹی سی ہو, تمہارا تو اسمائلنگ فیس ہے, ابھی بھی آپ چھوٹی سی ہیں اور بہت سافٹ اسپوکن ہو, تو تمہارے بس کا کام نہیں ہے نیوز کرنا یا پروگرام کرنا. تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں نے ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لیا. میں نے کہا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی تو مجھے کرنا ہے. میں نے اس کو اسٹرینتھ بنا لیا. تو پھر آگے اللہ نے بھی منزلیں آسان کی. اچھا, اس کے بعد مجھے پروفیشن میں کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہوتا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں جی ایموشنل ہراسمنٹ یا سوشل ہراسمنٹ یا مجموعی طور پر جس بھی ہراسمنٹ کی آپ بات کر لیں, کبھی میں نے فیس نہیں کیا. مجھے اپنے جو کو اینکرز تھے, جو پورے ٹیم ہوتی تھی, ظاہر ہے میل ممبر زیادہ ہوتے, ان سے ہمیشہ بہت عزت ملی. جیسے ابھی آپ سب لوگ آپ ہی بلاتے ہیں مجھے, ویسے ہی تھا بہن, آپا, تو میں تو جگت آپا ہوں, سارے آپا آپ ہی کہہ کے بلاتے ہیں. تو یہی عزت والا معاملہ ہمیشہ رہا. آپ ہی جانے سے پہلے ہماری سماعتوں کو ایک دفعہ پھر وہ آواز سنوا دیجیے جیسے آپ نیوز ہوسٹنگ کرتی تھیں اور اپنا انٹروڈکشن دیتی. بدر کافی پرانی بات یاد دلا دی. وہ اس کو ہم ان یادوں کو تازہ کرنا چاہ رہے ہیں ویسے. السلام علیکم جناب, میں ہوں فرح اقرار, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر. ارے واہ, ارے واہ. ناظرین, امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا یہ انٹرویو بہت پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں ضرور جواب دیجیے گا, اور ہماری اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.